فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ بہت دیر تک ہم سانسوں کا سنگیت اور دھڑکنوں کی سرگوشیاں سنتے رہے۔ پھر میں نے تہذیب کا ہاتھ پکڑ کر مسہری تک لے آیا اور اسے مسہری پر بٹھا دیا۔ آپ کی صحت کافی اچھی ہو رہی ہے، تہذیب نے کہا۔ تم بھی مجھے مطمئن نظر آتی ہو تہذیب۔ ہاں کیوں نہیں، ظاہر ہے آپ کے مل جانے کی خوشی جو ہے، تہذیب نے کہا۔ تہذیب یقین کرو، میں تمہیں اپنے اس وقت کے جذبات کے بارے میں الفاظ میں نہیں بتا سکتا۔ الفاظ میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں، جو دیکھ رہی ہوں اس پر پورا یقین ہے، تہذیب نے جواب دیا۔ میں کرسی پر جا بیٹھا۔ در حقیقت میں اسے دیر تک دیکھنا چاہتا تھا اور پھر میں اسے دیر تک دیکھتا رہا۔ وہ بھی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے احساسات کی دنیا اس وقت عجیب تھی۔ پھر میں اچانک ہنس پڑا۔ ان لوگوں نے واقعی میرے ساتھ ایک دلچسپ شرارت کی ہے، ایک ایسی شرارت جو ان کا احسان بن کر ہمیشہ مجھے یاد رہے گی۔ بہت جذباتی ہو رہے ہو علی، تہذیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم میری کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتی تہذیب۔ میں تم سے ملنے کے لیے سخت بے چین تھا۔ میں جلد از جلد ان لوگوں سے نجات حاصل کر کے تمہارے پاس پہنچنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے میرے اور تمہارے درمیان فاصلے کم کر کے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ چلو ان کا شکریہ ادا کر دینا۔ تہذیب ہنس دی، پھر کہنے لگی، لائن آف کروزل کے سلسلے میں عظیم الشان کامیابی پر مبارکباد قبول کرو علی۔ شکریہ تہذیب، یہ بڑی ہنگامہ خیز مہم رہی، میں نے آہستہ سے کہا۔ مجھے تفصیلات معلوم ہوتی رہی ہیں۔ یہ لوگ واقعی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، اب مجھے یقین آ گیا ہے، میں نے کہا۔ اس کے بعد دیر تک میں خاموشی سے تہذیب کو دیکھتا رہا۔ وہ شرما رہی تھی۔ یہ خاموشی کافی طویل ہو گئی تو تہذیب نے کہا، اب سو جاؤ علی، تھکے ہوئے ہو۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کیوں؟ تہذیب مسکرا کر بولی۔ اب تم یہ بتاؤ کہ امریکہ میں تم پر کیا گزری؟ سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا۔ تم نے مجھے ہدایت کر دی تھی کہ خاموشی سے وقت گزاروں، اور میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میں اس ہدایت پر عمل کروں۔ کسی قسم کی کوئی الجھن تو نہیں پیش آئی؟ نہیں، میں نے اپنے آپ کو بالکل محدود کر لیا تھا، چنانچہ کوئی بھی میری گرد کو نہ پا سکا۔ ہاں، اخبارات مسلسل چیختے رہے تھے اس دوران۔ یہاں کب پہنچی؟ آج 11واں دن ہے۔ تمہیں یہاں تک لانے والا کون تھا؟ ناصر عزیزی بہت ہی نیک طبع انسان ہے۔ کس بنیاد پر تمہیں یہاں لایا گیا تھا؟ تمام حقیقت مجھے بتا دی گئی تھی، اور پھر ناصر عزیزی صاحب کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ میں ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ ایک انتہائی نیک نفس بزرگ ہیں۔ ان کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لینے کو جی چاہتا ہے۔ تمہارے بارے میں جو کچھ گفتگو ناصر صاحب نے کی تھی، اس کی تقریباً 80% تفصیل مجھے معلوم تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ روٹھے ہوئے علی یار خان کو منانے کے لیے میں ان کی مدد کروں۔ تمام منصوبہ انہوں نے مجھے بتا دیا تھا، چنانچہ میں نے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ اور پھر یہ بات بھی میرے لیے بہت دلکش تھی کہ میں وقت سے بہت پہلے بیروت میں تم سے ملاقات کر لوں۔ ایک لمحہ شاک تھا مجھ پر، چنانچہ میں تیار ہو گئی۔ اس میں کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا تھا تہذیب؟ نہیں علی، تہذیب پر اتنا بھی بھروسہ نہیں تمہیں، تہذیب نے عجیب لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں پوری طرح اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ ان کے ذہن میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ میں نے یقین کر لیا تھا، تہذیب نے جواب دیا۔ بہرطور میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے تمہاری صورت دکھائی۔ وہ رات اس طرح گزر گئی کہ ہمیں وقت گزرنے کا احساس تک نہ رہا۔ کبھی میں کہتا اور تہذیب سنتی رہتی، پھر وہ بولتی اور میں ہمتن گوش ہو جاتا۔ بیتے ہوئے لمحوں کو زبان مل رہی تھی۔ جدائی کے طویل عرصے میں ہم دونوں پر جو کچھ گزری تھی، وہ ایک دوسرے کو سنا کر دل کا بوجھ ہلکا کر رہے تھے۔ سورج کی روشنی نے ہمیں چونکایا تو یہ احساس ہوا کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ ہم دونوں بے حد مسرور تھے۔ صبح ملازمین نے اطلاع دی کہ کچھ لوگ ملاقات کے لیے آئے ہیں، چنانچہ جلدی ہم لوگوں نے غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، اور پھر ملازمین ہی کی رہنمائی میں ہم دونوں ناشتے کے کمرے میں پہنچ گئے۔ یہاں مسعود طلحہ اور سائقہ مائلر یعنی عائشہ کے ساتھ ایک باریش بزرگ موجود تھے۔
جن کی صحت اس عمر میں بھی قابل رشک تھی۔ تمام بال سفید لیکن چہرے سے صحت کی رعنائی جھلک رہی تھی۔ بڑی دلکش شخصیت تھی۔ مسعود طلحہ نے مسکراتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملایا اور جب میں ان بزرگ کی جانب متوجہ ہوا تو انہوں نے معانقے کے لیے دونوں بازو پھیلا دیے۔ ان سے معانقہ کر کے میں نے ان سے تعارف چاہا تو مسعود کہنے لگا، یہ ناصر عزیزی ہیں۔ اوہ، میں مسکرا دیا۔ ناصر عزیزی کہنے لگے، کہنے کو تو بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں تمہارے بارے میں علی، لیکن ڈرتا ہوں کہ میرے الفاظ میرے جذبات کا ساتھ نہیں دے سکیں گے، لہٰذا اس نامکمل اظہار سے میں خاموشی کو ہی بہتر سمجھتا ہوں۔ شکریہ ناصر صاحب، تشریف رکھیے، میں تو یہاں آتے ہی آپ کے احسان تلے دب گیا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر تہذیب کی طرف دیکھا۔ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ میں تو ابھی تم پر بہت سے احسانات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں علی، لیکن ان کی تفصیل بعد میں، ناصر عزیزی نے کہا۔ میں ان کے الفاظ کا مفہوم نہیں سمجھ سکا تھا۔ پرتکلف ناشتہ شروع ہو گیا، جس کا انتظام نہ جانے کس نے کیا تھا، اس بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ مسعود طلحہ مسکرا رہا تھا اور عائشہ تہذیب مالکم ایکس سے چپکی جا رہی تھی۔ نامعلوم وہ سرگوشیوں میں کیا باتیں کر رہی تھی۔ ناشتے کے کمرے سے اٹھ کر ہم ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے اور اس کے بعد رسمی گفتگو شروع ہو گئی۔ مسعود طلحہ نے ہنستے ہوئے بتایا کہ اس منصوبے میں وہ بھی برابر کا شریک ہے اور یہ منصوبہ در حقیقت عائشہ کے ذہن کی اختراع ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عائشہ نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ کیوں نہ تہذیب کو بیروت میں بلوا لیا جائے اور علی سے اس کی وہی ملاقات کرائی جائے۔ عائشہ کی یہ تجویز مجھے اس قدر پسند آئی کہ میں نے فوراً ہی دوسروں سے رجوع کیا اور نائمہ برق میرے پاس پہنچ گئی۔ اس کے بعد مجھے تمام صورتحال بتائی گئی کہ علی تنظیم سے برگشتہ ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے۔ تمہاری برگشتگی بے شک درست اور جائز تھی، لیکن علی، اس کے بعد تم نے جو کچھ کیا اسے کون نظر انداز کر سکتا ہے اور تم سے دوری کیسے برداشت کی جا سکتی ہے؟ چنانچہ یہ پروگرام عزیزی صاحب کے ہاتھوں تکمیل پایا۔ بھرطور میں تم سب کا شکر گزار ہوں، خاص طور سے بزرگ عزیزی صاحب کا جنہوں نے مجھے تہذیب کی صورت دکھائی۔ ناصر صاحب کہنے لگے، مگر میاں یہ تمہاری تہذیب جو ہے نا، یہ میری بیٹی ہے اور میرے پاس رہتی ہے۔ اس وقت تو میں نے اسے تم سے ملنے کی اجازت دے دی تھی، مگر آئندہ اگر تم اس سے ملنا چاہو تو غریب خانے تک آنے کی زحمت کرنا پڑے گی، میں اسے یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ناصر عزیزی صاحب کی شفقت و محبت کا یہ انداز مجھے بہت بھلا لگا۔ ان کی بات سن کر میں ہنسنے لگا۔ عزیزی صاحب بولے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے علی، بیٹیاں شادی سے پہلے باپ کے گھر میں ہی رہیں تو بہتر ہے۔ میں اس سلسلے میں کسی رعایت کا قائل نہیں ہوں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور آپ کے اختیارات کو چیلنج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ میں نے بدستور ہنستے ہوئے کہا، ہاں یہ ہوئی نا بات۔ چنانچہ عزیزم، اب یہ مناسب ہوگا کہ تم رات کے کھانے پر میرے یہاں آؤ اپنے دوستوں کے ساتھ، وہاں تہذیب تمہاری میزبانی کرے گی۔ میں نے تہذیب کی جانب دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ خاصی دیر تک ناصر عزیزی صاحب، مسعود طلحہ اور عائشہ میرے ساتھ رہے۔ عائشہ کہنے لگی، اگر تہذیب یہاں سے جا رہی ہے تو میں بھی عزیزی صاحب ہی کے ساتھ قیام کروں گی۔ بلا شبہ علی، تمہارا انتخاب ایسا ہی ہے کہ اس پر رشک کیا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، اب میری حیثیت کچھ نہیں رہی، تہذیب ہی سب کا مقصود بن گئی ہے تو پھر یہی صحیح۔ تو پھر اجازت دو، شام کو تمہارا انتظار کیا جائے گا۔ مسعود، کیا تم بھی جا رہے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ اگر چاہو تو رک جاؤں۔ ہاں، میرا خیال ہے مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کا وعدہ تم عزیزی صاحب کے سامنے کرو کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد میری شامت نہیں آئے گی۔ شامت؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بھائی، بس کچھ ہے ایسا ہی معاملہ، مسعود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میاں، اب یہ تمہارا کام ہے کہ اپنے دوست سے کس طرح نمٹتے ہو، میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، ناصر عزیزی صاحب نے کہا۔ اس کے بعد وہ تہذیب اور عائشہ کو لے کر چلے گئے۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے مسعود کو دیکھا، وہ اداکاری کر رہا تھا۔ یقین کرو، میرا صرف اتنا ہی قصور تھا کہ میں نے عائشہ کی بات پر عمل درآمد کر ڈالا۔ ٹھیک ہے یار، ویسے یہ بہت اچھا ہوا کہ تہذیب یہاں آ گئی، اور کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ تنظیم کے لوگوں سے اختلاف ختم ہو گیا؟ نہیں مسعود، تنظیم کے لوگوں سے میرا کوئی اختلاف نہیں تھا، صورتحال تمہارے علم میں آ گئی ہوگی، میری نیت پر شک کیا گیا تھا، میں نے سوچا اب ان کے درمیان کام کرنے کا مزہ نہیں رہا، چنانچہ اپنے طور پر کچھ کیا جائے، اس لیے میں باہر نکل گیا، لیکن میرا نکل جانا بھی میرے لیے بہتر ہی ہوا۔
ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے علم ہوا کہ گوٹے ہل میں تہذیب سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی، بہت کچھ معلوم کر چکے ہو تم لوگ میرے بارے میں نے مانی خیز لہجے میں کہا۔ اپنے ہیرو کے بارے میں تفصیلات کیوں نہ معلوم کی جائے، اس نے فوراً ہی کہا اور میں مسکرا دیا۔ مگر یہ بزرگ جو تہذیب پر قبضہ جما چکے ہیں، اسے ختم کرانے کی کیا ترکیب ہوگی؟ یار ابھی تو میں اس سے پوری طرح مل بھی نہیں سکا ہوں۔ یہ بات ذرا قابل غور ہے۔ ناصر عزیزی صاحب واقعی سخت آدمی ہے، تہذیب کو اپنی بیٹی بنا کر لائے ہیں تو باپ ہی کی طرح سرپرست بھی بننے کے خواہاں ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن اب کیا پروگرام ہے یہ بتاؤ؟ میرا تو فی الحال کوئی پروگرام نہیں ہے، ہاں اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہے تو میں حکم کا منتظر ہوں، وہ شوخ لہجے میں بولا۔ یار میرا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں سے روانگی کی اجازت کب ملے گی؟ ہمیں یعنی تمہیں اور تہذیب کو؟ ہاں بھئی ظاہر ہے بیروت میں مستقل قیام تو ممکن نہیں ہے، میں نے کہا، ویسے جو تمہارا دل چاہے کرنا، ظاہر ہے اس سے تمہیں کون روک سکتا ہے، لیکن اب امریکہ وغیرہ جا کر کیا کرو گے؟ بیروت میں قیام کرو، اور اگر دل میں تنظیم کے لیے کام کرتے رہنے کی خواہش موجود ہے تو پھر یہیں سے کام جاری رکھو، اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، بس ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے، یہ سوچنے کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے مجھے تم پر رشک آتا ہے، تم لوگ بیروت میں قیام کرو گے اور مجھے واپس افریقہ جانا پڑے گا، کب جاؤ گے؟ خیر ابھی تو جلدی نہیں ہے، لیکن بہرطور جو امن و امان اور جو تحفظ تم نے لائن آف کروزل کو دیا ہے اسے برقرار رکھنے کی ذمہ داری ہم پر بھی تو عائد ہوتی ہے، اور میں اپنے فرائض سے غفلت نہیں برتنا چاہتا اس وقت تک جب تک خود مجھے وہاں سے ہٹنے کی اجازت نہ دے دی جائے۔ لیکن علی یقین کرو تم سے الگ رہ کر دل نہیں لگتا، کچھ ایسی ہی انسیت ہو گئی ہے تم سے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا یار کہ تم مجھے اپنے ساتھ ہی گھسیٹ لو؟ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے شانہ بشانہ رہنا چاہتا ہوں۔ ارے ہاں خوب یاد آیا، یہ تو بتاؤ کہ لائن آف کروزل کے لیے کام کرنے کے سلسلے میں کیا تم نے کوئی معاہدہ کیا تھا؟ ہاں میں خود اس موضوع کو چھیڑنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے علی جو معاوضہ تم نے اس سلسلے میں طلب کیا تھا وہ تمہارا حق ہے۔ ظاہری صاحب، میرا مطلب محمود ظاہری سے ہے، جانتے ہو نا انہیں؟ افسوس تعارف نہیں ہو سکا۔ بہرطور وہ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے طور پر اس معاوضے کی ادائیگی کے لیے کاغذات بھی داخل کر دیے ہیں جو تم نے مقرر کیا تھا۔ میں مسکرانے لگا، پھر میں نے کہا واقعی مسعود مجھے وہ معاوضہ ملنا چاہیے، یقیناً ملے گا، میرا خیال ہے اس میں دیر نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو اپنے مالی مفاد کے لیے بھی مجھے بیروت میں قیام کرنا ہوگا۔ مسعود طلحہ مسکرانے لگا تھا۔ کیوں، اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا تم نے تو حال جوشوں کے سلسلے میں بھی ایک گراں قدر معاوضہ حاصل نہیں کیا تھا، تو پھر کچھ نہیں بھائی، جانے دے اس بات کو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا نہیں جو کہنا چاہتے ہو کہو، وہ گراں قدر رقم تم نے شتیلا کیمپ بھجوا دی تھی۔ ٹھیک ہے میں جن لوگوں کے لیے کماتا ہوں ان تک اپنی کمائی پہنچا دیتا ہوں، اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں، اعتراض کر بھی کون سکتا ہے؟ مسعود طلحہ کافی دیر تک مجھ سے گفتگو کرتا رہا، پھر اس نے جانے کے لیے اجازت مانگی۔ کیوں، کہاں جاؤ گے؟ بھائی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو نبھانی ہیں، ویسے رات کو میری بھی دعوت ہے، چونکہ میری بیوی چالاکی سے کام لے کر تہذیب مالکم ایکس کے پیچھے لگ گئی ہے، اس لیے ہم لوگوں کو بھی لفٹ ملتی رہے گی۔ میں ہنسنے لگا۔ مسعود طلحہ چلا گیا تو میرے پاس سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ تہذیب مالکم ایکس کو ناصر عزیزی لے گئے تھے، ان سے میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا تھا، بالآخر تہذیب میری تھی اور ناصر صاحب اسے کب تک اپنے قبضے میں رکھ سکتے تھے۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ شام کو اس سلسلے میں بات چیت ہو جائے گی۔ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، اس لیے آنکھیں بوجھل تھی۔ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور گہری نیند سو گیا۔ 7 بجے کے قریب مجھے ایک ملازمہ نے جگایا تھا۔ جاگا تو وقت پوچھا، 7 بجنے کا سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا، تیاری بھی کرنی تھی۔ اس کے بعد ناصر عزیزی کے یہاں پہنچنا تھا۔ فی الحال اپنے ذہن کو دوسرے تمام معاملات سے آزاد رکھنا چاہتا تھا، اس لیے کسی اور بارے میں نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ یوں بھی لائن آف کروزل میں کامیابی کے بعد فی الحال کوئی ہدف میرے سامنے نہیں تھا سوائے اس کے کہ تہذیب کے ساتھ وقت گزاروں۔ بیروت میں قیام سے بھی مجھے کوئی یار نہیں تھا۔ تیار ہونے کے بعد میں بال سنوار رہا تھا کہ مسعود میرے پاس آ گیا۔ مجھے بھی دعوت نامہ مل گیا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور بھی لوگ ہوں گے وہاں؟ ہاں خاصے بڑے پیمانے پر انتظام کیا گیا ہے، مسعود طلحہ نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں مسعود طلحہ کے ساتھ ایک کار میں بیٹھ کر جا رہا تھا۔
ایک مختصر سے سفر کے بعد ایک خوبصورت عمارت کے سامنے ہم لوگ رک گئے۔ ناصر عزیزی، تہذیب، مالکم ایکس اور کچھ دوسری خواتین نے، جن میں نائمہ برق بھی تھی، ہمارا استقبال کیا۔ اس کے بعد وہ لوگ ہمیں لے کر اندر داخل ہو گئے۔ وسیع و عریض ہال نما کمرے میں طعام کا انتظام کیا گیا تھا، جہاں تقریباً 17 افراد موجود تھے۔ ان میں سے سب سے زیادہ عمر رسیدہ شخصیت ناصر عزیزی کی تھی، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ سب لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ عائشہ تہذیب مالکم ایکس سے بدستور چپکی ہوئی تھی، اور بھی کچھ خواتین تھی جو تہذیب کو اپنے نرغے میں لیے ہوئے تھی۔ رسمی اور غیر رسمی گفتگو شروع ہو گئی۔ مختلف ٹولیوں کی صورت میں لوگ ہال میں گردش کرنے لگے۔ تہذیب بہت مطمئن اور مسرور تھی، اور اس کے اس سکون کا احساس مجھے بھی اپنے سینے میں ہو رہا تھا۔ بھرطور یہ مسرتوں کا دن تھا، مسرتوں کی شام، اور میں ان مسرتوں میں برابر کا شریک تھا۔ پرتکلف ڈنر کے بعد ایک نشست اور ہوئی۔ اس نشست میں بھی مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی، اور پھر مہمان رخصت ہونے لگے۔ آخر میں چند خواتین ہی رہ گئی تھی، جن میں ناصر عزیزی صاحب کی بیگم بھی تھی۔ یہ خاتون بھی بہت ہی پروقار شخصیت کی مالک تھی، مجھ سے کافی دیر تک گفتگو کرتی رہی تھی۔ پاکستان میں میرے اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں انہوں نے مجھ سے متعدد سوالات کیے تھے، اور میں انہیں اپنے دیس کی باتیں بتا رہا تھا۔ جب کافی رات ہو گئی تو مسعود طلحہ نے میرے کان میں کہا، برادرم، یہ بات تو میں جانتا ہوں کہ تم یہاں سے جانے کا نام بھی نہیں لوگے، لیکن میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں مسعود، بس اب چلتے ہیں۔ البتہ تہذیب سے تنہائی میں ملنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اس سلسلے میں اب میں آپ کو صبر کرنے کا مشورہ ہی دے سکتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہوں ٹھیک ہے بھائی۔ میں نے آہستہ سے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ناصر صاحب سے اجازت طلب کی تو وہ مسکرانے لگے، پھر بولے، ٹھیک ہے علی، لیکن اب کب ملاقات ہوگی؟ جب آپ حکم دیں۔ تو پھر کل دوپہر کو میرے ساتھ کھانا رہے گا؟ نہیں، اگر آپ لوگ پسند کریں تو ایک تجویز میں بھی پیش کرتا ہوں۔ مسعود کہنے لگا، کیا؟ کل لنچ میری طرف سے کیوں نہ ہو جائے؟ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تم تو خود غریب الوطن ہو، اب اتنا غریب بھی نہیں ہوں، کوئی نہ کوئی بندوبست کر ہی لوں گا۔ کل دوپہر کا کھانا آپ حضرات میرے ساتھ کھائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب مجھے برآمدے میں رخصت کر رہے تھے۔ اپنی رہائش گاہ پر پہنچ کر میں سخت بوریت محسوس کر رہا تھا۔ ناصر عزیزی صاحب میرے اور تہذیب کے درمیان دیوار بن گئے تھے۔ وہ رات بھی سخت بے چینی کی عالم میں گزری۔ دوسرے دن مسعود طلحہ نے ایک ہوٹل میں لنچ کا اہتمام کیا تھا۔ تمام لوگ اس دعوت میں شریک ہوئے۔ میں نے نائمہ برق سے صدف العیش کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ کسی مہم کے سلسلے میں بیروت سے باہر کہیں گئی ہوئی ہے۔ لنچ سے واپسی پر ایک بار پھر بوریت شروع ہو گئی۔ کبھی کبھی سخت جنجلاہٹ کا شکار ہو کر سوچتا کہ ناصر عزیزی کے گھر جاؤں اور تہذیب کو اپنے ساتھ لے آؤں، مگر پھر ناصر صاحب کی محبت و شفقت کا خیال آتا۔ میں ان کا دل توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تہذیب پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ اگر چاہتی تو موقع نکال کر مجھ سے ملنے آ سکتی تھی، لیکن نامعلوم کیوں اس نے بھی اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ دوسرے دن نائمہ برق، عائشہ اور مسعود طلحہ میرے پاس آئے۔ تہذیب ان کے ساتھ بھی نہیں تھی۔ نائمہ برق کی ہونٹوں پر ایک سنجیدہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے چند لمحوں کے بعد گلا صاف کر کے کہا، میں آپ سے ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے آئی ہوں، کیا آپ اس کے لیے مجھے وقت دے سکیں گے علی؟